سے پہلے بلیٹن کا آغاز اچھی خبر سے کریں کہ مسلسل چوتھے ہفتے حکومت کا عوام کو ریلیف. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کمی کی تجویز. رائے کے مطابق ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی. ڈیزل کی قیمت 380 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. پیٹرول کی نئی قیمت 376 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد پراچا سے. جی شہزاد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی مسلسل جو چوتھے ہفتے میں حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے. جو پیٹرول کی قیمت میں آج رات جو 4 روپے کمی کی تجویز ہے اور جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کوئی چینج نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 376 روپے لیٹر فی لیٹر ہونے کا امکان ہے، جبکہ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 380 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. اور نئی قیمتوں کا جو اطلاق ہے وہ رات 12 بجے سے ہوگا. بہت شکریہ شہزاد پراچا، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس. چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا اعلان کر دیا. وزیر خزانہ نے کہا چھوٹے دکانداروں کی مشاورت اور مطالبے کے ساتھ اسکیم لائی جا رہی ہے. ٹیکس دہندگان ٹیکس میں آسانی چاہتے ہیں. بلال اظہر کیانی نے کہا ایک صفحے کا فارم ہے جس پر دکاندار اپنے مال کی فروخت درج کریں گے. دکاندار کو کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کروانے ہوں گے. اگر دکاندار کے ٹرن اوور کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس حساب سے 1% ٹیکس ہوگا. اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ یا اس سے کم ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ 35 لاکھ سے زائد چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشن ہے. حکومت یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کری ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے. اس آسان اسکیم کا اطلاق جو ہے وہ ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سال کا ٹرن اوور یا مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی ہے. جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا. کہ فارم یا گوشوارہ جمع کرانے کے وقت کم سے کم بھی دکاندار کو 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا. جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اس کو پھر ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی رہنے کی ضرورت نہیں. اس دفعہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے. ہم کسی کو ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں جلسے سے خطاب. کہا کہ یہ لوگ جی بی میں صدر زرداری کو برا بھلا کہہ کر ووٹ مانگ رہے ہیں. یہاں تمام سیاسی جماعتیں اگر سیاست کر رہی ہیں تو وہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ نیا دور آ چکا ہے. 90 کی دہائی کے سیاست دانوں کو معلوم نہیں نئے دور میں سڑکوں کی بجائے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اہم ہے. پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے مگر وہ وہاں کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے قیدی نمبر 420 کو آزاد کروانا ہے. دعا گو ہے کہ فیلڈ مارشل کی خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں. اب ماڈرن دور آ چکا ہے. یہ 90 کے دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے سڑکیں اور اس قسم کے انفراسٹرکچر زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوتا ہے. گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں. یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا، دوسرا گلگت بلتستان کا نام رکھا اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا. جی بی کے لیے میثاق کے گلگت بلتستان وقت کی اہم ضرورت ہے. این ایف سی ایوارڈ میں گلگت بلتستان کا حصہ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا جلسے سے خطاب. کہا تمام سیاسی جماعتوں کو جی بی کی ترقی پر مشترکہ اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے قانون سازی کرے. ووٹ کا درست استعمال گلگت بلتستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. سیاحت کے فروغ میں خراب سڑکیں اور بنیادی سہولیات کی کمی بڑی رکاوٹ ہیں. سعد رفیق نے کہا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقیاتی فنڈز خود بخود علاقے تک پہنچیں گے. گلگت بلتستان کے توانائی بحران کا حل مقامی وسائل میں موجود ہے. چھوٹے ہائیڈل پاور منصوبوں سے ہر علاقے کی بجلی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں.
آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے بعد لوگ گھروں اور دکانوں اور دفاتر سے باہر نکل آئے ہیں اور کلمہ طیبہ کے ورد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور لوگ اپنے دفاتر، دکانوں اور ریسٹورینٹس وغیرہ سے باہر نکل آئے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ دفاتر، گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام خدشات اور شکوک و شبہات غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے حکومت کا عزم خیر متسلسل اور آزاد کشمیر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ انتشار اور افراتفری کسی مسئلے کا حل نہیں، جبکہ جمہوریت ہی عوامی رائے کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں اور آئین و قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مطابق عوام کو انتخابات کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ جمہوری سفر جاری رہے گا اور اختلافات کا حل صرف جمہوری اور آئینی طریقہ کار میں ہی موجود ہے۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کا پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکسپر پیغام، کہا جمہوری تقاضا یہ ہے کہ یہ مطالبہ انتخابات میں عوام کے سامنے رکھا جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس طرز کی نمائندگی چاہتے ہیں، ورنہ اسے سیاسی بلیک میلنگ سمجھا جائے گا۔ اکتوبر 1947 میں جموں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں کشمیری مہاجرین نے جان و مال اور عزتوں کی بے پناہ قربانیاں دے کر پاکستان میں اپنا لی۔ ایسے لوگوں کو ان کی نمائندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف رائے کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ آزاد کشمیر میں پرامن طریقے سے الیکشن ہو۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پابند نہیں۔ ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر احتجاج کرنا چاہ رہی ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ کاروائی روکنا غیر جمہوری عمل ہے۔ فیک سٹیٹ ایکٹ سے بہت سے تاجر خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت کسی کو بجٹ کاروائی روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنی صوبائی اسمبلی کے سامنے جا کر احتجاج کریں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مسائل کے نام پر گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیاں پھیلانے لگی ہے۔ حقائق عوام کے سامنے آگے سیاسی ماہرین کے مطابق حکومت نے مذاکرات، ریلیف اور عمل درآمد کا راستہ اختیار کیا۔ ایکشن کمیٹی نے لچک کے بجائے دباؤ اور سڑک کی سیاست کو ترجیح دی۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کی آزاد کشمیر اسمبلی سے توثیق جمہوری اتفاق رائے کا واضح اظہار ہے۔ ماہرین کے مطابق آزاد کشمیر کو مسلسل احتجاج نہیں، استحکام، مکالمہ اور عملی حل درکار ہے۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں اور دباؤ کی سیاست کی بجائے ووٹ، مکالمے اور آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل کو متاثر کرنے کی کوشش ہوگی۔ پرامن احتجاج یا تشدد کی کال، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ عناصر کا متنازع بیان، عوامی مسائل کے نام پر اشتعال انگیز بیانیاں، قافلوں کے راستے میں موبائل ٹاورز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلنے والے نوجوانوں نے ٹیلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی خبروں پر قانون ہاتھ میں لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکس اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کی گئی تو جہاں سے قافلے گزریں گے وہاں سے موبائل ٹاورز گراتے جائیں گے۔